آپ نے اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کو ادا کیا. درود پڑھ دے مل کے محمد و آل بیت محمد. اور جو شخص اس ماہ میں ایک فرض کو ادا کرے، اللہ کے فرض کو ادا کرے، تو گویا کہ اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرائض کی ادائیگی کی ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. اس ماہ اللہ مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. اس ماہ میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. جو شخص کسی مومن روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو خدا کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ایک غلام آزاد کرا دیا. وہ اللہ اس کے سابقہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو جب امام علیہ السلام یہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا اور عرض کی، یا ابن رسول اللہ، اگر کسی کے پاس روزہ افطار کروانے کے لیے کچھ پیسے، کچھ دولت، کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ امام نے فرمایا، اگر کوئی کسی مومن کو آدھے یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ بھی افطار کروا دے تو تب بھی اللہ اسے پورے آزاد غلام کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو مومن کرام، اور اس کے بعد بہت ساری ماشاءاللہ جو اصلی بات ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس ماہ کی ابتدا رحمت، ابتدائی 10 دن رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، آخری حصہ قبولیت. کس بات کی؟ اور جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے. 3 حصے اس ماہ کے. پہلے جو ہے رحمت اللہ کی، اللہ سے رحمت طلب کرو، قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرو، جتنا بھی اپنا صدقہ خیرات نکالنا ہے، اپنے زکوٰۃ دینی ہے، اپنا خمس دینا ہے، پہلے ہفتے میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے سارے حساب کتاب اپنا شروع کرو. اور جو درمیان والا ہے اسے اللہ سے مغفرت کرو، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اور کتنا خوبصورت ہے درمیان والا مہینہ کہ پہلے 10 دن جو ہیں، 10 کو شہادت اور وفات ہے جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی. اور جو درمیانی جس میں مغفرت رکھی ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے. اور پھر 18 کا دن گزار کے 19ویں کی شب کو شب قدر، پھر 21ویں کی شب قدر. شب قدر میں اگر کوئی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو کب اس کی بخشش ہو سکتی؟ اور آخری جو حصہ ہے وہ قبولیت کا ہے کہ اللہ تمہاری قبول کر لیتا اور جہنم سے تمہیں آزادی عطا فرمائے. تو 4 خصلتوں کے سوا تمہیں نجات نہیں مل سکتی، جو امام علیہ السلام کا فرمان ہے. 4 خصلتوں کے سوا تمہیں نجات نہیں مل سکتی ہے. اور وہ 4 خصلتیں جو امام نے فرمائی کہ 2 کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرو گے اور 2 کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا. 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اللہ کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 خصلتیں، 2 صفتیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا. جو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں وہ امام نے فرمایا وہ کلمہ شہادتین ہے. جب تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیتے ہو تو اس ماہ مبارک میں اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے. گویا کہ اس کا تذکرہ بہت کرنا چاہیے، بہت پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد، اور جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا وہ ہیں اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو اور دوزخ سے نجات ایک اور جنت میں داخلے کی دعا. 2 چیزوں کے بغیر انسان کا گزارا ممکن نہیں ہے. اور وہ 2 کون کون سی؟ ایک دوزخ سے نجات کی دعا اور دوسرا جنت میں داخلے کی استدعا کہ پروردگار دوزخ سے ہمیں بچا لینا، اور دوزخ کے اگر بچ جائیں تو پروردگار ہمیں جنت میں داخلہ دینا. یا ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ شروع ہو جائے گا. مومنین کرام، گزارش یہ ہے کہ اب معصوم کا یہ فرمان ہے، کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار
یا مولا و آقا اگر ہم جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں تو جہنم سے بچنے کے بعد تو ہمیں جنت میں اللہ بھیج دے گا. امام نے فرمایا نہیں، المقام الثالثہ، تیسرا مقام بھی یہاں موجود ہے. ایک ہے جنت، ایک ہے دوزخ، اور ایک ہے عالم برزخ. تو مومن کو چاہیے کہ جب جہنم سے بچنے کی دعا کر رہا ہے تو جنت میں داخلے کی بھی دعا کرے، کیونکہ جنت اس کا حق ہے، اور حق جو ہے وہ استحقاق سے مل سکتا ہے. استحقاق اس وقت ہوگا جب جنت میں جانے والے کام کرو گے تو خوشنودی معصوم حاضر ہو جائے گی، آپ کو مل جائے گی. جب آپ کے اوپر آپ کا امام راضی ہو گیا تو آپ کا امام سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اللہ سے ریکویسٹ کرے گا، پروردگار بندہ تیرا ہے، مانتا ہمیں ہے، ہم راضی ہیں اس کے کاموں پر، جو تیرا دین ہم تک پہنچا وہ دین ہم نے اس تک پہنچایا. اس نے نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ بارش دیکھی، نہ اندھیری دیکھی، نہ پریشانی دیکھی. نماز کے وقت پہ نماز پڑھی ہے، اذان کے وقت پر اذان دی ہے، روزے کے وقت پہ روزہ رکھا ہے. کیا مولا یہی عبادت ہے کہ نماز پڑھ دی جا رہا؟ نہیں، سب سے افضل عبادت، سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت. اور وہ مخلوق خدا میں صرف شیعہ نہیں آتے کہ ہم کو سوچیں بھی ہم شیعہ ہو گئے، ہم مخلوق، ہماری خدمت، اگر مومن کو مومن سلام نہ کرے تو کافر ہو گیا. نہیں 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 نہیں، مومن ہو، مسلم ہو یا کہ کافر بھی ہو، مخلوق سمجھ کے اس کی خدمت کرنا اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں. تو معصوم نے جو تعلیم دی ہے اس پر اگر عمل کیا ہے تو انشاءاللہ. اور وہ ہاں مشرک کی کیسے کی جائے، کافر کی کیسے خدمت کی جائے. پھر ایک اور بات جو گزارش کرنا بڑی ضروری ہے یہاں پر، اس کے لیے نہیں ہے کہ جناب ہم کھانا گھر سے پکا کے لے جائیں، گاڑی اس کو دھو کے دیں، جناب گزرے تو بالکل اس کی زبان میں اس کو سلام کریں. یہ خدمت نہیں ہے. خدمت یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ بھی ایک قانون ہے. آپ ہو مسلم، آپ ہو مومن، آپ ہو شیعہ، آپ کے پاس ایک قانون ہے اسلام کا قانون، اور ایک قانون ہے آئلی قانون. اسلام کے قانون میں شراب پینا حرام ہے، اسلام کے قانون میں کسی پر تہمت لگانا حرام ہے، اسلام کے قانون میں باتوں کو ٹوسٹ کر کے آگے پہنچانا حرام ہے، اسلام کے قانون میں بیک بائٹنگ حرام ہے، اسلام کے قانون میں کسی کا قتل حرام ہے، اسلام کے قانون میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جس کی لسٹ میں نہیں گن سکتا، وہ جائز نہیں ہے. لیکن جو آئلی قانون ہے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس بریڈ فورڈ کی سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ایک گویا کہ برٹش کا فل جو پورا ملک ہے اس کا قانون ہے، یو کے کا، ایک بریڈ فورڈ کونسل کا قانون ہے. یہ ہے آئلی قانون. ہمارے اوپر دونوں قانون لاگو ہوتے، ہم یو کے والا بھی قانون کو فالو کریں گے، اس کی بھی رسپیکٹ کریں گے، اور جو بریڈ فورڈ کونسل کا قانون ہے اسے بھی مانیں گے. تو گویا کہ یو کے والا قانون آپ سمجھیں کہ اسلام کا قانون جو ہے وہ پوری دنیا کا قانون ہے، ہر انسان کے لیے اسے بھی ماننا ضروری ہے، اور جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قوانین پر عمل کرنا بھی ہم پر ضروری ہے. تو یہ ہے اسلام. اگر ہم نے عمل کر لیا، اگر ہم نے اس کو فالو کر لیا، مثال کے طور پر آدھی رات گزر چکی ہے، آپ کہتے ہیں جناب ہم بریڈ فورڈ میں آ رہے تھے اور جیسے موٹر وے سے اترے وہاں جناب سگنل آ گئے، اب سگنل ریڈ ہو گیا، تو جو اسلام کا قانون نہیں ہے لہذا میں ریڈ میں سے گاڑی لے جاؤں گا، جلدی گھر پہنچنا، تھکا ہوا 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ جس محلے میں جہاں رہتے ہو ان کا قانون یہ ہے کہ ریڈ لائٹ ہو تو سٹاپ کر دو، تو یو ہیو ٹو سٹاپ. تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کا آپ احترام کریں. اسلام آپ کو ہر اچھی چیز سکھاتا ہے، اور گھر میں بیٹھ کر آئیڈیا لگا لینا، باتیں بنا لینا، سلسلے نہیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے. اور وہی معصوم فرما رہے ہیں دنیا والو 2 چیزوں کی خواہش کرو، کلمہ شہادتین تمہارے منہ پر جاری ہو، اور
ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، دوسری ایسی چیز ہے جس